ذرا بتائیے سیلاب کے باعث اب یہ جو زرعی شعبے کو اتنا نقصان پہنچا ہے، کون کون سی فصلیں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں؟ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو یہ بھائی کا شکریہ، کیونکہ آپ لوگ جو فارمرز ہمارے کسان ہیں ان کا درد رکھتے ہوئے یہ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ چاول، گنا اور کپاس کی فصل کو سب سے زیادہ نقصان ہوا، اگر بڑی فصلوں کی ہم بات کریں۔ اس طرح سے کچھ چھوٹی فصلیں ہیں جیسے تل ہے، مونگ ہے، اس طرح کی فصلوں کو بھی نقصان ہوا ہے۔ اور خاص طور پہ چونکہ جو ہمارا دریائی بیلٹ ہم اس کو کہتے ہیں، فلڈڈ ایریا، ریورائن بیلٹ، اس میں سبزیاں بہت زیادہ کاشت ہوتی ہیں، اور سبزیوں کا ایک بڑا حصہ جو شہری علاقوں میں آتا ہے وہ انہی علاقوں سے، دریائی علاقوں سے ہی آتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے سبزیوں کی بھی آنے والے دنوں میں تھوڑا سا مشکل ہوگا، شہری علاقوں میں تھوڑی سبزیاں مہنگی بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کو بھی نقصان ہوا ہے۔ اور خاص طور پہ جو چارہ اور جانور ہیں، کیونکہ جو ایک ڈیری سیکٹر ہے ہمارا، اس کا بھی ایک بڑا شیئر جو ہے وہ فلڈڈ ایریا سے آتا ہے، چاہے وہ ملک کی شکل میں ہو یا جو ہے ایون جو میٹ کی شکل میں بھی جانور آتے ہیں، تو وہ بھی دریائی علاقوں سے کافی ایک شیئر ہے۔ تو ان جانوروں کو بھی نقصان ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو چارے کو نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے فیوچر میں ان جانوروں کو تھریٹ ہے، ان کی ملک پروڈکشن کے حوالے سے بھی اور میٹ پروڈکشن کے حوالے سے بھی۔ اچھا غفار صاحب، ایک چیز بتائیے گا، ظاہر ہے بتایا جا رہا ہے کہ جی آنے والے دنوں میں غذائی قلت ہو سکتی ہے، کتنی الارمنگ سچویشن ہے اور اس کو منیمائز کرنے کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے، کیا تجاویز آپ دینا چاہیں گے؟ جی، اس میں ڈیفینیٹلی ایک بڑا ایریا، ملینز آف ہیکٹیئرز چونکہ اس ٹائم فلڈ کے اندر ہیں، تو اس میں دو قسم کے ہمارے علاقے ہیں۔ ایک تو ایسا علاقہ ہے جو شاید 2-3 ماہ لگ جائیں اس پانی کو ڈرین ہونے میں، اور وہ زمینیں اس قابل ہو سکیں گی کہ اس پہ کوئی فصل کاشت ہو سکے۔ شاید اس میں سے ہمارا کوئی 25-30% ایریا جو انڈر فلڈ ہے، اس میں سے 25-30% جو ہے اس پہ گندم کاشت نہ ہو سکے، لیکن جو 70% ایریا ہے اس پہ گندم کاشت ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایسے ایریا ہیں، سیکنڈری ایریاز ہیں جن میں پہلی دفعہ فلڈ کا پانی آیا ہے، لیکن ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ پانی جو ہے اگلے 1-1.5 ماہ میں ڈرین ہو جائے گا اور وہ زمینیں قابل کاشت ہو جائیں گی۔ لیکن اس میں پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ دریا جب فلڈ کا پانی آتا ہے تو اس میں کچھ علاقوں میں تو اس پانی کی وجہ سے کچھ بہتر زرخیز مٹی آتی ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں بالکل سینڈ آ جاتی ہے، ریت آ جاتی ہے اور سینڈ ڈیونز بن جاتے ہیں، تو وہاں پہ پھر ایک ایکسٹرا کاسٹ چاہیے فارمرز کو اس کو لیول کرنے کے لیے اور اس کو دوبارہ ایک فرٹائل لینڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر اس صاحب، لیے اس وقت جو جی آپ نے فرٹائل لینڈ کا ذکر کیا، تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ فصلوں کی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ فصلیں شدید متاثر ہوئی ہیں اور کس کس چیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کی قلت کا، کون کون سی کراپ کا ہمیں قلت ہوگی، بٹ یہ جو پانی آیا ہے، اس پانی نے جو فرٹائل لینڈ ہے اس کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ جی، میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے ریورائن بیلٹ ہیں، پیورلی جو ایسے میں سمجھاتا ہوں کہ جو بند کے اندر علاقے ہوتے ہیں، اس میں تو نارملی جو ہے پانی اتنا زیادہ کٹاؤ نہیں کرتا اور فرٹائل لینڈ کو بہت زیادہ ڈیمیج نہیں کرتا، لیکن جو ایریاز بند کے باہر ہیں، کیونکہ اس دفعہ ان کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، شہری علاقوں کے قریب جو پیری اربن ایریاز ہیں وہاں تک فلڈ آ گئے ہیں، تو وہاں پہ جب دریا کا پانی کٹاؤ کرتا ہے اور خاص طور پہ سینڈ آ جاتی ہے اس پانی کے ساتھ، تو وہ پھر کافی حد تک اس فرٹائل لینڈ کو نقصان دیتی ہے۔ ایک تو اس کے اوپر جو لیئر آ جاتی ہے سینڈ کو، اس کو پھر ہٹانا پڑتا ہے، کیونکہ جو ایکچوئل فرٹائل لینڈ کی لیئر ہے وہ نیچے اس سینڈ کے نیچے دبی ہوتی ہے، تو اس پہ ایک ہیوی کاسٹ فارمر کی آتی ہے اس کو لیول کرنے کے لیے، زمین کو دوبارہ سے اس تہے کو ہٹانے کے لیے۔ اچھا، اور غفار صاحب ایک چیز بتائیے گا، ابھی تو ظاہر ہے سیلاب تھا اور پنجاب کی تاریخ کا تو اسے بدترین سیلاب کہا جا رہا ہے، جس طریقے سے ایک کتنے 1000 ایکڑ پر، جی ہم کہیں آپ تو اس سے بھی زیادہ مجھے نمبرز بتا رہے ہیں، اراضی متاثر ہوئی ہے۔ آنے والے آئندہ کے فیوچر کی میں بات کر رہی ہوں، کیا یہ زمین جو ہے یہ ایک مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ جتنی بارش ہوئی ہے، جتنا پانی زیر زمین گیا ہے،
تو آنے والے فیوچر میں ابھی کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، اس سال کی کاشت کی ہم بات نہیں کر رہے، مگر فار نیکسٹ ایئر کیا صورتحال بہت بہتر ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے؟ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ جی، یہ ایک ہی پازیٹیو افیکٹ آتا ہے فلڈز کا جو فیوچر کے لیے اگلے 2-3 سال کے لیے ہوتا ہے کہ واٹر ریچارج ہو جاتا ہے، جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے. لیکن ان لکیلی ہمارے پاس کوئی ایسے سسٹمز نہیں تھے جو اب دنیا میں ہیں کہ ویلز بنا لیے جاتے ہیں، اندر جو ہے زمین کے اندر پانی جو ہے وہ واٹر ٹیبل میں مکس کیا جاتا ہے، اس طرح چھوٹے چھوٹے ویلز بنا کے. اس طرح کے چونکہ ہمارے پاس سسٹمز نہیں ہے تو بہت زیادہ تو ریچارج نہیں ہوگا، زیادہ پانی تو ہم نے 90% یا 95% لاس ہی کیا ہے، لیکن 5-10% جو پانی ہے وہ ضرور ہمارے واٹر ٹیبل کو ریچارج کر گیا ہے کم از کم. تو فیوچر میں اس پانی کا لیول جو ہے بہتر ہوگا، کئی جگہوں پہ شاید جو ہے واٹر کی کوالٹی بھی بہتر ہو جائے. لیکن جو ڈیمیج ہے اوور آل وہ کسی طرح سے بھی ہم اس کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ جو ہمارا واٹر ٹیبل بہتر ہوگا اس سے کوئی ڈیمیج جو ہے خدا نہ خواستہ کم ہو گیا ہے. ڈیمیج تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اور اب حکومت کو چاہیے کہ فارمرز کو ارجنٹلی ان جو زمینوں افیکٹ ہوئی ہیں، جو زمینیں ان کو دوبارہ سے آباد کرنے میں فارمرز کو مشینری کی سپورٹ دے، اس طرح سے جو اس پہ فیول اس میں ڈیزل وغیرہ ہے اس کی کاسٹ کو کم کیا جائے، سبسیڈائز کیا جائے، اور خاص طور پہ نیکسٹ کراپ کے لیے جو فرٹیلائزرز ہیں، فرٹیلائزرز کی کاسٹ کو جو ہے کم کیا جائے، سیڈ پرووائڈ کیا جائے ان کسانوں کو، کیونکہ بہت سارے کسان گندم کا خاص طور پہ سیڈ اپنا رکھتے ہیں، تو ان کی جب گھر بھی بہہ گئے ہیں تو ان کا سیڈ بھی خراب ہو گیا ہے. تو ان علاقوں میں اچھی جو اپرووڈ ورائٹیز ہیں گندم کی ان کا سیڈ پرووائڈ کیا جائے. تھینک یو سو مچ غفار صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور حکومت کو اب جی فارمرز فرینڈلی پالیسیز لے کر آنی ہوں گی اور سبسڈائز انہیں کرنا ہوگا بہت ساری، چاہے وہ ہم بیج کی بات کریں، ہم کھاد کی بات کریں، ہم دیگر مشینریز کی بات کریں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت اس ساری پالیسی کو اثر نو دے. بٹ آئی ریئلی وش کہ ہمارے پاس واٹر ریچارجنگ ویلز کا سسٹم ہوتا تاکہ ہم واٹر گراؤنڈ جو ٹیبل ہے، انڈر واٹر گراؤنڈ ٹیبل، ہم اس کو مینٹین کر سکتے ہیں اور جو زیر زمین پانی کی سطح ہے اس کو مینٹین کر